وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم اسے ضرور و ضرور اجر دیں گے ان اعمال کا جو کرتا ہے، لیکن اجر کیا ہوگا؟ احسن ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق ہوگا۔ اس نے عمل تو اپنی بندگی کے مطابق کیا ہے جس میں کمی کمزوری بھی ہے، لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق اجر دے گا، اور اس اجر کا جو اعلیٰ معیار ہے اس کے علاوہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، کہ تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تمہاری خواہش ہے، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا کریں گے جو انسان کے دل میں خواہش ہے، وہ عملی صورت میں ہوگی، لیکن اس کا اعلیٰ درجہ تصور کریں کہ اس ذات کے لیے جس پر غیب پر ایمان یہ رکھتا رہا، جس کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے نفس کو پاؤں تلے رونتا رہا، جس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے شیطانی وساوس کا مقابلہ کرتا رہا، جس پر یہ عمل کرتے ہوئے یہ اپنے کئی جذبات کو رونتا رہا، صرف اللہ تعالیٰ کی ایمان باللہ ہے، اللہ کی ذات پر ایمان ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنا ہے، نیند کو چھوڑنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں نے احکام اور ارکان اسلام کو ادا کرنا ہے، اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں نے اپنے گرد و نواح میں رہنے والے انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا، اپنی تجلیات کا دیدار کروائیں گے، یہ سب سے بڑا انعام ہے جنت، اور جنتی باقی سب نعمتوں کو بھول جائیں گے اور تجلیات باری سے محظوظ ہوں گے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، اور کئی سو سال تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کرتے رہیں گے۔ اب اس میں درجات ہیں، ہم نے انتخاب کرنا ہے کہ ہم کس درجے میں ہوں۔ بعض لوگ ہیں کہ جو ہر وقت تجلیات باری کا دیدار کرتے رہیں گے، اور وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی احکامات پر پوری طرح عمل پیرا ہو کرے، اپنی خواہشات کو، شیطانی وساوس کو وہ پسے پش ڈالتے رہے، ان کے لیے اولین ترجیح ایمان تھا، اعمال صالحہ تھا۔ ان کو قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ اپنا اتنا تقرب عطا فرمائے۔ یہ ہے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ اعمال جو تم کر رہے ہو، یہ ایمان والے لوگ کر رہے ہیں، اس کا اجر بہتر انداز میں، اور وہ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کر رہے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے اطاعت کا، کہ جب ہم ایمان اعمال صالحہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دو انعامات ہمیں ملیں گے، دنیا میں پاکیزہ زندگی ملے گی، اور آخرت میں بہتر درجہ ملے گا۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى، کہ جس نے میری یاد سے، میرے ذکر سے، میرے قرآنی تعلیمات سے، میرے احکامات سے اعراض کیا، انہیں پس پش ڈال دیا، اور جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کریم کے سامنے یہ شکوہ کریں گے کہ میری جو اس قوم نے قرآنی تعلیمات کو اپنے پس پش ڈال دیا، جو شخص اعراض کرے گا اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے احکامات سے، کہ جو حکم اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ موجودہ وقت کی مثال دیتا ہوں، ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، صاحب نصاب ہے، استطاعت ہے، اور قربانی کا عمل اس کی طرف متوجہ ہے، قربانی کا حکم اس کی طرف متوجہ ہے، لیکن قربانی نہیں کر رہا، اللہ کے حکم سے اعراض کر رہا ہے، راستہ بھی پرامن ہے، اور صاحب استطاعت بھی ہے، بیت اللہ تک پہنچ بھی سکتا ہے، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی خرچہ موجود ہے، اب یہ حج نہیں کرتا، یہ اللہ کے حکم سے اعراض کر رہا ہے۔ اسی طرح ہر حکم پر کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور